آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ 12 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 12 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے اس وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی پہلی 10 راتیں گزر چکی ہیں، 9 اور 10 محرم گزر چکا ہے۔ آج 12 محرم جمعے کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام بھی جمعے کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ 12 محرم جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا اور اپنی حاجت کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ 12 محرم جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیجیے گا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج بے گھر کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ پہلے ہی محرم کے 10 دن گزر چکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں۔ اب آخری موقع ہے، 12 محرم کے دن رب کریم سے خزانے لٹوانے کا دن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مشتاق، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ کے ملک میں 12 محرم جمعے کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری چاہتا ہے نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 12 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو 12 محرم جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگ لے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میری رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسروں نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 محرم جمعے کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ ساری عمر نہ مل سکا جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی۔ آج 12 محرم جمعے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نام مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 12 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بخت ہے وہ بندہ جو آج 12 محرم جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا دوستوں؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیات سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابی کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلاڑی آج خود مار رہے ہیں۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت 12 محرم جمعے کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر محرم کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ محرم کی 12 تاریخ جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 12 محرم جمعے کے دن یہ 3 اعمال لازمی پڑھ لیجیے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ 12 محرم جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیں، رب کریم سے مانگیں۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کریم سے پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔